فضیلۃ الشیخ عبد الصمد عمری حفظہ اللہ قطر سے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں، اور آج کی نشست میں کافی تاخیر ہونے کے لیے میں آپ سب سے بہت زیادہ معذرت چاہتا ہوں۔ میں بغیر کسی تمہیدی کلمات کے شیخ عبد الصمد عمری حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اتحاد امت کیوں اور کیسے اس موضوع پر ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ فضیلۃ الشیخ عبد الصمد عمری حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو آن نہیں ہوئی شیخ آپ کی۔ اچھا، ویڈیو آن کرنا ضروری ہے کیا؟ آن ہو جائے تو بہتر رہے گا۔ کوشش۔ والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ معزز سامعین اور سامعات، عزیزم ابو عفان عثمان العمری نے مجھے چند دن پہلے خطاب کرنے کی ذمہ داری دی تھی، جو میرے ذہن سے اوجھل ہوا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے مجھے اس کی یاد دہانی ہو گئی یا یاد آ گیا مجھے۔ میں آج شاید کوئی خطاب نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ میں اس فیلڈ یا میدان کا نہیں ہوں۔ کئی سالوں سے میں نے کبھی خطاب نہیں کیا، تدریسی خدمات انجام دیتا ہوں، لیکن چونکہ عزیزم کا اصرار، ان کی محبت اور اپنے اقربا میں سے ہیں، اور ان کا بھی اصرار تھا کہ ہر حال میں آپ یہ ذمہ داری قبول کرنا ہے، تو لہٰذا میں نے بادل نخواستہ اس ذمہ داری کو میں نے قبول کیا۔ گفتگو کے انداز میں انشاءاللہ کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس سے قبل میں اس پروگرام کے جو ذمہ دار ہیں ان سے میں پوچھوں گا کہ اس کا کتنا وقت ہے، کتنا مطلب وقت ہے اس کا، کم سے کم کتنا وقت ہے؟ کم سے کم آدھے سے پونا گھنٹہ کا وقت ہے اس کے لیے۔ اب آپ کے کم سے کم کا وقت ہے آدھا گھنٹہ، کم سے کم، ٹھیک ہے، کوشش کرتا ہوں میں انشاءاللہ۔ آپ نے جو عنوان دیا تھا اتحاد امت کیوں اور کیسے، میری آواز آ رہی ہے؟ کچھ آواز میں کو آ رہی ہے؟ نہیں، صحیح ہے، الحمدللہ، آواز بہتر۔ اتحاد امت کیوں اور کیسے، یہ بہت بڑا عنوان ہے، اور یہ عنوان ایک سوالیہ انداز میں ہے کہ کیوں اور کیسے۔ اس کا مختصر جواب بھی ہے اتحاد امت کیوں،
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون او وانا ربکم فاتقون، کہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو برپا کیا ہے متحد ہونے کے لیے، اور یہ امت متحد ہے، اور قرآن مجید کا یہ فریضہ ہے، یعنی قرآن مجید کا یہ حکم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ اس امت کو متحد ہونا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ کیسے؟ اس کا جواب بھی خود قرآن مجید میں دیا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، آپس میں تفرقہ نہ ڈالو، الگ الگ نہ ہو، متفرق اور منتشر نہ ہو۔ بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھتے ہوئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پہ حبل اللہ سے مراد کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ کی کتاب کے ضمن سنت رسول آ ہی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب، سنت رسول، یہ نبی کے فرمان، یہ نبی کی سنت کے بغیر اللہ کی کتاب کا مکمل تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے خود کہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اللہ نے کہا ہم کتاب نازل کر رہے ہیں لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اور تاکہ لوگوں کو آپ اس کتاب میں سے کھول کھول کے بیان کرو، اس کتاب کی تشریح کرے۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی کی تشریح کے بغیر یہ کتاب کا مفہوم، یہ اس کتاب کی سمجھ مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہاں اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب اور نبی کی ہدایت، ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے، ان دونوں پر عمل کریں گے تو یہ امت متحد ہوگی۔ اتحاد امت کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ کیسے؟ اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت، اس پر عمل کرتے ہوئے۔ اس کا مختصر جواب آئیے کہ اتحاد امت کیوں؟ اتحاد امت یہ ایک فریضہ ہے، یہ ایک عبادت ہے، اور یہ امت کے لیے ایک لازمی چیز ہے۔ اس کے بغیر امت پھل پھول نہیں سکتی، امت ترقی نہیں کر سکتی، اور اس کے بغیر امت شریعت کو مکمل طریقے سے نافذ نہیں کر سکتی۔ جس طریقے سے انفرادی طور پر، شخصی طور پر تزکیہ نفس ضروری ہے کہ اس کے اعمال ٹھیک رہیں، اس کے اعمال درست رہیں، وہ صحیح راستے پر قائم رہیں، اس پہ ثابت قدم رہیں، اس کے لیے تزکیہ نفس ضروری ہے۔ شخصی طور پر ایک شخص کے لیے، اسی طریقے سے پوری امت کے لیے اتحاد ایک تزکیے کے مانند ہے۔ اس کے بغیر یہ امت اپنے صحیح راستے پر ثابت قدم نہیں رہ سکتی ہے۔ اس لیے کہ کوئی بھی امت کا تصور بغیر اتحاد کے ممکن ہی نہیں ہے۔ خود انسان کی فطرت میں چیز موجود ہے کہ انسان مدنی الطبع ہے، یعنی مدنی الطبع کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان دنیاوی معاملے میں بھی اکیلے جی نہیں سکتا ہے، اکیلے وہ جی نہیں سکتا، اکیلے وہ کھا نہیں سکتا ہے، اکیلے وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی طبیعت میں، اس کی فطرت میں یہ رکھ دی ہے کہ وہ
معاشرتی زندگی گزارے، دوسروں کے بغیر وہ مستغنی نہیں ہو سکتا ہے، دوسروں سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے اس امت کو، حدیث کے اندر اس امت کو ایک جسم یا جسم واحد کے مانند قرار دیا کہ یہ امت مسلمان ایک جسم کی طرح ہے۔ اگر جسم کا کوئی حصہ اگر اسے تکلیف ہو، اسے درد ہو، تو سارا جسم اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے سر میں درد ہو، درد تو سر کو ہوتا ہے، لیکن اس کے علاج کے لیے پیر کوشش کرتے ہیں، چل کے جاتے ہیں، اور ہاتھ دوائی لیتی ہے، اور زبان اس دوائی کو کھاتی ہے، پیٹ میں جا پہنچتی ہے، اور تکلیف کی شدت سے آنکھیں آنسو بہاتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ مل کر وہ تکلیف کا احساس اس کو ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے مسلمانوں کو، اس امت کو ایک جسم کے مانند قرار دیا ہے کہ اس کے بغیر امت کا تصور ہے ہی نہیں۔ اللہ نے کہا کہ ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاتقون وانا ربکم فاعبدون، کہ رب بھی ایک ہے، اسی کی عبادت ہوگی، اور امت بھی متحد ہوگی، متحد ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گی۔ بلکہ اسلام کی جو سب سے بڑی نعمت ہے، ایمان، اسلام کے بعد ایمان کی بدولت جو انسانوں کو نعمت ملی ہے، وہ نعمت اتحاد کی ہے۔ اور اسلام کے بغیر، کتاب و سنت کے بغیر اتحاد ناممکن ہے، اتحاد نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً۔ اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کو یاد کرو کہ جس وقت تم لوگ دشمن تھے، آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے۔ زمانے جاہلیت میں عرب چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے لڑنا جھگڑنا، جنگ و جدال کر دینا، ایک معمولی جانور، ایک اونٹ کو کسی نے مارا یا کسی نے تکلیف دی تو اس سبب سینکڑوں سال جنگیں ہوا کرتی تھی دونوں قبیلوں کے درمیان۔ یہ وہ امت تھی، یہ وہ لوگ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں یاد دلایا کہ دیکھو تم دشمن تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت سے تم کو ایک بنا دیا، آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، کہ تم مؤمنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ سبحان اللہ، اس آیت کے اندر اتحاد امت کی دعوت کے ساتھ ساتھ کہ اتحاد کو کس طرح قائم رکھا جائے، کس طرح برقرار رکھا جائے، اس کی بھی اس میں ہدایت دی گئی اور اس کی بھی اس میں رہنمائی کی گئی۔ ٹھیک ہے کہ انسان کے مزاج مختلف ہوتے ہیں، انسان میں اختلاف ہو سکتا ہے انسانوں میں، وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ، کہ اللہ نے کہا کہ یہ مختلف ہے، لیکن جس پہ اللہ کی رحمت ہو وہ الگ بات ہے۔ اختلاف ہوتا ہے، لیکن اختلاف ہونے کی صورت میں کیا کیا جائے؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، کہ اپنے بھائیوں کے درمیان، چاہے وہ دو سگے بھائی ہو یا رشتے کے بھائی ہو، چاہے وہ دو خاندان ہو، چاہے وہ دو قبیلے ہو، چاہے ایک ہی امت کے دو دھڑے ہوں، اختلاف ہو سکتا ہے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے دو قبیلے، دو خاندانوں اور دو دھڑوں کے درمیان
مصلحین اصلاح کریں گے، ان کے درمیان مصالحت کریں گے، تاکہ امت جو اتحاد کے پلیٹ فارم سے نکل کر اختلاف کی طرف جا رہی ہو، تو امت میں جو مصلحین ہوں گے ان کی اصلاح کریں گے، مصالحت کریں گے۔ فاتقوا اللہ، اور یہ ضروری ہے، اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، اس کا خوف۔ جب تک اللہ کا تقوی نہ ہوگا، آپس میں کسی وجہ سے مختلف دو فرقے، دو خاندان، دو بھائی جب تک اللہ سے ڈرتے ہوں گے، اللہ کا خوف ان کے دلوں میں ہوگا، ضرور وہ مصالحت پر، اصلاح کی باتوں پر وہ آئیں گے اور پھر سے متحد ہوں گے، اگر اللہ کا ڈر اور خوف ہے تو۔ ورنہ اگر ذاتی دشمنی یا ذاتیات پر آ جائے، یا ہر شخص اپنے کو ٹھیک کہے، اللہ کا ڈر نہ ہو، تکبر، انانیت، یہ ساری چیزیں اگر دل میں ہو تو پھر وہ متحد نہیں ہو سکتے۔ یہ اتحاد امت آج کا ایک بہت بڑا فریضہ ہے اور بہت بڑی ضرورت ہے آج کی اس امت کے لیے، اس لیے کہ یہ امت منتشر ہو چکی ہے، یہ امت منتشر ہو چکی ہے۔ اس کے انتشار کی وجہ سے ہی یہ امت ہر جگہ پریشان ہے۔ اس امت کی کوئی ویلو نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب کی جو حالات ہوں گے وہ آپ نے بتا دیا کہ قیامت کے قریب اس امت کا یہ حال ہوگا کہ اس امت پر ہر طرف سے حملے ہوں گے، ہر طرف سے ان پر حملے ہوں گے۔ جس طریقے سے بھوکا شیر اپنے شکار پر، شیر کی فطرت یہ ہے کہ شکار مل جائے تو اس پہ حملہ کرتا ہے، بھلے کھائے یا نہ کھائے، لیکن جب وہ بھوکا ہو، دیکھیے حدیث میں سبحان اللہ، بھوکا شیر جس طریقے سے شکار پہ لپکتا ہے، اسی طریقے سے دنیا کے سارے لوگ مسلمانوں پہ لپک پڑیں گے، حملہ کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا بڑی سادگی سے، بڑے معصومیت سے، کہ کیا ہم لوگ کم ہوں گے؟ اول قلتنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم لوگ کم ہوں گے، ہماری تعداد کم ہوگی کہ جس کی بنیاد پر ہمارے یہ حالات پیدا ہوں گے؟ کہا کہ نہیں، آپ لوگ بہت ہوں گے، تعداد کی کمی نہیں ہوگی، وسائل کی کمی نہیں ہوگی، لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے جھاگ کے برابر ہوگی۔ سمندر میں جو کچرا کنارے پہ آتا ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے اس جھاگ کی۔ یہ حیثیت ہو جائے گی باقی امتوں کے درمیان، امت مسلمین یا امت مسلمہ کی۔ اور آپ نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ تمہارے اندر وہن داخل ہوا ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا کہ وہن کیا چیز ہے؟ آپ نے کہا حب الدنیا کراہیت الموت۔ یہ ہے اتحاد امت کے لیے رکاوٹ، یہ ہے کہ امت پھر سے اپنی عظمت رفتہ کو بحال کر دے، اپنی عظمت کو، اپنی اہمیت کو بحال کر دے۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس رکاوٹ کو ختم کرے۔ الوہن حب الدنیا کراہیت الموت، کہ دنیا کی محبت دلوں میں رچ بس گئی ہو اور آخرت کا اور موت کا ڈر ہو، مرنے سے ڈر ہو۔ اگر آپ غور کریں گے، جائزہ لیں گے کہ آج امت کی جو حالت ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ امت دنیا، یعنی مسلمان اپنے دلوں میں دنیا کی محبت رچا بسا لیے ہیں۔ اللہ کی محبت، رسول کی محبت، کتاب و سنت کی محبت پر دنیا کی محبت مقدم ہے۔ زبان سے تو کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں اللہ رسول پیارے ہیں،
ہمیں دین پیارا ہے، کتاب و سنت پیارے ہیں، زبان سے تو کہتے ہیں لیکن اپنی عمل سے یہ بتلاتے ہیں کہ پہلے ہمارا مفاد، پہلے ہماری غرض، پہلے ہماری ضرورت، پہلے ہم، اس کے بعد کتاب و سنت۔ یہ ہے دنیا کی محبت جو دلوں میں رچ بس گئی ہے، اور موت کا ڈر، موت کا ڈر، کوئی مرنا نہیں چاہتا ہے، اللہ کے راستے میں محنت کرنا نہیں چاہتا ہے، اللہ کے راستے میں کوشش نہیں کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہتا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب فارس سے جنگ کرنے گئے، رستم سے پوچھا کہ خالد کیا بات ہے، یہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی، یہ تمہارے اندر یہ جرأت کیسے پیدا ہو گئی؟ تو وہی لوگ تھے نا جب آپس میں لڑتے تھے تو ہمارے پاس آتے تھے اور ہم تمہارے فیصلے کرتے تھے، تمہیں کچھ روٹی ڈال دے تو تم خوش ہو جاتے تھے، جیسے آج اس امت کی حالت ہے۔ یہ امت آپس میں لڑتی ہے تو غیروں کے پاس، دشمنوں کے پاس، اسلام دشمنوں کے پاس جاتے ہیں، جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں، جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں اور وہ ہمارے مسائل حل کرتے ہیں اور وہ بندر بانٹ کرتے ہی۔ کہا کہ کیا ہے، کیسے تم لوگ اس طرح جینا، تم لوگ ہماری آنکھوں سے آنکھ ملا رہے اور ہم سے لڑنے آ گئے ہیں۔ وہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا تو خالد بن ولید نے جواب دیا، کہا کہ انی آت بقوم يحبون الموت كما تحبون الحیاة۔ کہا کہ ہاں بالکل آپ نے سچ کہا کہ ہم وہی لوگ تھے جو ڈرپوک، جو ڈرنے والے تھے، بزدل تھے اور اپنے جھگڑے خود حل نہیں کر سکتے تھے، تمہارے پاس آیا کرتے تھے۔ ہاں بالکل وہی ہے، لیکن اب میں ایسی قوم کو لے کر آیا ہوں جو موت سے اسی قدر محبت کرتے ہیں، چاہتے ہیں جس قدر تم زندگی چاہتے ہو، جس قدر تم دنیا کو چاہتے ہو، ایسی قوم، ایسی فوج کو لے کر آیا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ فوج فتح و نصرت کے ساتھ وہاں سے گئی، انہیں فتح نصیب ہوئی، تو یہ تھی۔ لیکن آج امت کی حالت پہ تھوڑا نظر ڈالیں، کتنا اختلاف، کتنا اختلاف، اختلاف در اختلاف۔ آپ گھر کی سطح سے لے کر ملک کی سطح پر اور عالمی سطح پر دیکھ لیں، آپ اتحاد نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے۔ گھر کے دو افراد، دو بھائی آپس میں مل جل کر نہیں ہے، دو خاندانوں میں اختلاف ہے، دو قبیلوں میں اختلاف ہے، اور پوری امت میں اختلاف ہے، اور اختلاف کے مختلف دھڑ اور مختلف جماعتیں، مختلف تحریکیں، ان کے اندر اختلاف ہے۔ میرے بھائیوں، مختلف جماعتیں ہونا، مختلف تحریکیں ہونا، یہ امر واقع ہے، اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی تحریک یا کوئی مسلک یہ کہتا ہے کہ سارے لوگ ہمارے مسلک کو مان لیں، ہمارے مسلک پر آ جائیں، تبھی ہم مل جل کر رہیں گے، یہ قیامت تک نہیں ہو سکتا ہے۔ اختلاف کا واقع ہونا امر واقع ہے، ہونا تھا، ہو کر رہے گا، ہو کر رہے گا، لیکن یہ قابل مذمت نہیں ہے۔ لیکن قابل مذمت یہ ہے کہ ہم آپس میں لڑے جھگڑے، آپس میں مختلف ہو جائیں، ایک دوسرے کی مخالفت کریں، اور ایک دوسرے کی مخالفت میں اس قدر آگے بڑھ جائیں کہ ہم دشمنوں کا ساتھ دیں اور اپنے ہی بھائی کو مارنے کی پلاننگ کریں۔ یہ جو ہے نا مذموم، مذمت والی چیز ہے۔ اور دوسری چیز، میں آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ آپ کچھ دیر تک مجھے برداشت کریں، جو کچھ بے ربط باتیں بتا رہا ہوں، جیسے کہ میں نے پس منظر بتا دیا،
اس موقع کا، تو اس کو سامنے رکھتے بھی آپ سماعت کرنے کی کوشش کریں کہ اختلاف ہونا ایک فطری چیز ہے، ہو سکتا ہے، لیکن اس کی بنیاد پہ آپس میں جھگڑا کریں، لڑائی کریں اور دشمن کا ساتھ دیں، یہ جو ہے نا مذمت والی چیز ہے۔ تو اسی لیے اس کے اندر ایک اور رکاوٹ یہ ہے، تعصب، اپنے مسلک سے تعصب، اپنے خاندان سے تعصب، اپنے قبیلے سے تعصب۔ تعصب کہتے کس سے؟ تعصب یہ ہے کہ حق آنے کے باوجود بھی اپنے ہی خاندان کا ساتھ دیں، اس کی تائید کرے، اس کی حمایت کرے۔ حق آنے کے باوجود بھی اپنے ہی قبیلے کا ساتھ دے، حق آنے کے باوجود بھی اپنے مسلک کی تائید میں اس قدر آگے بڑھے کہ حق کا انکار کر دے، یہ تعصب ہے۔ اس تعصب کی وجہ سے اس امت میں اتحاد نہیں ہو رہا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ اس کا مختصر جواب یہی ہے کہ اتحاد کیوں؟ اس لیے کہ فرض ہے، یہ فریضہ ہے۔ کیسے؟ بحبل اللہ، کتاب اللہ پر، یعنی اللہ کی کتاب اور نبی کی ہدایت اور نبی کی رہنمائی جو کہ سنت ہے، حدیث کی شکل میں، ان دو چیزوں کو اپنا اساس بنائے، ان دو چیزوں کو اصل بنائے اور اپنے سارے اختلافات ان دو چیزوں میں حل کرنے کی کوشش کریں، صحیح ارادہ کرے، تو پھر اتحاد پیدا ہو سکتا ہے۔ دیکھیے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، کبھی جھگڑے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ امت اپنے ان جھگڑوں کو دشمن تک نہیں لے جا سکتی ہے۔ اس کی مثال آپ دیکھ لیجیے کہ حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں، ایک کاتبین وحی میں سے ہیں اور دوسرے داماد رسول ہیں، خانوادہ رسول میں سے ہیں، اور وہ تیسرے چوتھے خلیفہ بھی ہیں۔ ان دونوں میں اختلاف کی نوعیت یہاں تک بڑھی کہ آپس میں لڑ پڑے، دو فریق بن گئے، یہاں تک کہ جنگ و جدال کی نوبت بھی آ گئی۔ ہونا تھا ہو کر رہ گیا۔ اب ہمیں اس پر اپنی لب کشائی کرنا کہ فلاں حق پر تھے، فلاں باطل پر تھے، فلاں غلطی تھی، یہ سراسر غلطی ہے۔ اس مسئلے میں جو ان کے اندر کچھ اختلافی مسئلہ تھا اور وہ اجتہاد کی بنیاد پر تھا، جس کے لیے آپس میں لڑ پڑے، لیکن دونوں مخلص تھے اور دونوں طرف صحابہ تھے، لیکن اجتہاد کی بنیاد پر۔ کیوں اجتہاد کیا ہے؟ کہ اگر اجتہاد کی بنیاد پر اگر کوئی غلطی کیا تب بھی وہ ثواب سے محروم نہیں ہوگا، دونوں فریق ثواب سے محروم نہیں ہیں، آپس میں لڑ پڑ۔ لیکن جب دشمنوں کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے ہیں، تو روم کے بادشاہ نے، جو کہ شام کے قریب جہاں پہ امیر معاویہ تھے، حضرت معاویہ تھے، ان کو خط لکھا روم کے بادشاہ نے، اور یہ دیکھ کر کہ معاویہ مضبوط ہے یا ان کے جیش میں طاقتور لوگ زیادہ ہیں، حضرت علی کمزور ہیں اور معاویہ قریب ہیں روم سے، خط لکھا کہ آپ اگر چاہیں تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کے ساتھ مل کر علی سے ہم جنگ کریں گے۔ تو امیر معاویہ جو کہ جنگ کی حالت میں تھے، لیکن روم کے بادشاہ کو انہوں نے تاریخی جواب دیا اور خطاب کیا کہ رومی کتے، تجھے کیسے ہمت ہو گئی اور تو نے کیسے سمجھ گیا کہ ہم دونوں آپس میں الگ الگ ہیں، ہم جدا ہیں؟ نہیں، ہم ایک ہیں۔ یاد رکھنا، اگر لڑنے کا بھی ارادہ کیا، یہ ہمت بھی کی، تو میں ایسی فوج کو لے کر آ رہا ہوں حضرت علی کے ساتھ کہ ان کی فوج میں سب سے آگے سرخیل بن کر میں رہوں گا، آگے میں رہوں گا۔ وہ کانپ اٹھا
اور وہ پھر وہ لڑائی کرنے کی ہمت ہی نہیں کر سکا. آج امت کی حالت تو اس قدر تو نہیں ہے. خاص طور پر ہم ہندوستان کے پس منظر میں دیکھیں, ہندوستان میں جو مسلمان ہیں, مختلف تنظیمیں, تحریکیں, مختلف مسالک پر چلنے والے مسلمان, ان کے آپس میں اختلاف تو ہے, لیکن ان کی حالت اتنی تو نہیں ہے کہ یہ آپس میں جنگ کرنے لگے. لیکن اس کے باوجود دشمن کے مقابلے میں متحد نہیں ہوتے. یہ متحد نہیں ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کی یہ حالت ہے. ان کا ووٹ ایک نہیں ہے, اور ان کی بات ایک نہیں ہے, ان کی دعوت ایک نہیں ہے, ان کے اندر ان کے آپس میں یکتائی نہیں ہے, یکجہتی نہیں ہے, جس کا غلط فائدہ اٹھا کر اسلام دشمن طاقتیں, انسانیت دشمن طاقتیں, وہ مسلمانوں کے لیے ان کی زمین تنگ کر دی ہے. تو آج اتحاد امت بہت ہی ضروری ہے. اس کے بغیر امت پھر سے اپنی عظمت کو بحال نہیں کر سکتی. یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ نے کہا وَلَا تَفَرَّقُوا, اور اللہ نے کہا کہ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ. اختلاف امت کا آپس میں جدا ہونا, اختلاف کرنا, یہ کبھی رحمت نہیں ہو سکتا ہے, یہ زحمت ہے. اتحاد امت رحمت ہے, اس لیے کہ اختلاف سے اجتناب کرنا ہے, اختلاف سے روکا گیا ہے, اتحاد کا حکم دیا گیا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جس چیز سے روکا گیا ہو وہ کیسے رحمت بن سکتی ہے, اور جس چیز کا حکم دیا گیا ہو وہ کیسے زحمت بن سکتی ہے. وہ تو وحدت ہے, اتحاد ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ امت کے اتحاد کیسے ہو, کس طرح امکان ہو. سب سے پہلے ساری امت کتاب و سنت کی بالادستی کو عملی طور پر, بالفعل, پریکٹیکل عملی طور پر کتاب و سنت کی بالادستی کو مانے, سمجھیں, اس کے مطابق عمل کریں. اختلاف ہو سکتا ہے, کتاب و سنت کی فہم اور اس کی تشریح میں جو گنجائش ہے اختلاف کی, اس گنجائش کی بنیاد پر اختلاف ہو سکتا ہے. صحابہ نے بھی اختلاف کیا, اس کے بعد تابعین, تبع تابعین, فقہا کے درمیان بھی اختلاف تھا, اختلاف ہو سکتا ہے. لیکن اس اختلاف کو انتشار, افتراق کی وجہ نہ بنائیں, ذریعہ نہ بنائیں, اور اس اختلاف کے ساتھ ساتھ ہر شخص دوسرے شخص کا احترام کرے, اس کی عزت کرے. یہ پوری امت ایک دم متحد ہو جائے, یہ ممکن نہیں. کہ پوری امت کی اصلاح ایک دم ہو جائے, یہ ممکن نہیں ہے. کسی بھی قسم کی اصلاح اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے. اصلاح ذات سے ہی اصلاح امت ہوتی ہے. ہر شخص یہ نہ دیکھے کہ فلاں کیسا ہے, فلاں لوگ کیسے, نہیں, اپنے آپ کی طرف دیکھیں, اپنے آپ کو سدھارے. قرآن و حدیث کی بالادستی کو سب سے پہلے وہ عملی طور پر مان لیں, اس پر عمل کر لیں, اور پھر دوسرے شخص کے لیے احترام کا جذبہ ہو. اپنے دل میں کسی مسلمان بھائی, یعنی میں اب میں اس طرف آ رہا ہوں کہ کس طرح اتحاد پیدا ہوگا امت کے اندر, اور اتحاد امت میں کیا چیزیں رکاوٹ ہے. ایک تو میں نے کہا کتاب و سنت کی بالادستی, اس کو ماننا ہے عملی طور پر, اور اس کے ساتھ میں نے کہا اصلاح ذات. پہلے اپنی ذات سے شروع کریں, اپنے 2 بھائیوں سے, 2 خاندانوں سے, 2 قبیلوں سے شروع کریں اتحاد امت کی اصلاح, اتحاد امت کی کوشش. تو سب سے پہلے اپنے بھائی کے خلاف اپنے دل میں کوئی بغض نہ ہو, عداوت نہ ہو, عناد نہ ہو, دشمنی نہ ہو. اختلاف ہو سکتا ہے, جھگڑا بھی ہو سکتا ہے, لیکن دل میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے بغض, عداوت رکھنا, عناد رکھنا, یہ حرام ہے, یہ حرام ہے. رمضان المبارک کا
مہنا ہے، اور یہ وہ برائی ہے کہ دلوں میں بغض، عداوت، کینہ، کپٹ، شحنہ. انسان چاہے کتنی بھی عبادتیں کر لے، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے، کوئی بات قبول نہیں ہوتی ہے. کیسے ہم لوگ جو ہے نا اپنے دلوں میں بغض، عناد رکھ کر زندگی گزارتے، جیتے؟ کیسے ہم جیتے ہیں؟ کس طرح کی زندگی میں ہم جیتے ہیں؟ یہ زندگی، یہ جینا کیسے پرسکون ہو سکتا ہے؟ اس کی زندگی میں سعادت و خوش بختی کیسے آ سکتی ہے جب تک اس کے دل میں ایک دوسرے مسلمان بھائی کے خلاف بغض، عداوت، کینہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. جب دو بھائیوں میں آپس میں اس قدر اختلاف ہو کہ اپنے دل میں بغض، عداوت، کینہ، کپٹ رکھے، اور جب اپنے بھائی کو تکلیف پہنچے تو وہ خوش ہو اور وہ انتظار میں رہے کہ اپنا بھائی کس طرح تکلیف میں پڑ جائے گا، اس مزاج کے ساتھ امت میں کیسے اتحاد پیدا ہو سکتا ہے؟ اور ہر شخص کیسے تصور کر سکتا ہے کہ اس امت میں اتحاد پیدا ہوگا جب تک کہ اس کا دل خود صاف نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی ہیں، قبول نہیں ہوتی کہ اس بات کا ڈر، خوف نہیں ہے کہ اس کے روزے قبول نہیں ہوں گے، اس کی نمازیں قبول نہیں ہوں گے، قیام اللیل قبول نہیں ہوگا؟ کہ اس بات کا ڈر اور خوف نہیں؟ کیا یہ نہیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا حدیث قدسی میں کہ میرے ان دو بندوں کے اعمال نہ پیش کرو، ان کے اعمال کو رد کر دو، پھینک دو، جن دو کے درمیان آپس میں بغض، عداوت ہے، دشمنی ہے، جب تک کہ وہ آپس میں صلح صفائی نہ کر لے، جب تک کہ آپس میں متحد نہ ہو. اتحاد امت کی کوشش اپنی ذات سے شروع کرے. ہر شخص اگر اپنی ذات سے شروع کر دے گا تو پھر امت خود بخود متحد و متفق ہو جائے گی. اپنی ذات سے شروع کرتے اتحاد امت کی کوشش. اور اتحاد امت کی لوگ نعرے لگاتے ہیں، اونچی اونچی نعرے لگاتے ہیں، لیکن جب عملی میدان آتا ہے، عمل کا وقت آتا ہے، تو عملی طور پر وہ اتحاد پر قائم نہیں ہوتے ہیں، وہ اتحاد پر قائم نہیں ہوتے ہیں. تو کتاب و سنت کی بالادستی اور اس پر عمل، اور اپنے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے خلاف کوئی بغض، عداوت، کینہ نہ ہو. نیک نیتی ہو، نیک جذبہ ہو. اگر نیک نیتی ہے، نیک جذبہ ہے، اپنے بھائی کے لیے ہمدردی کا جذبہ ہے، چاہے وہ ہم سے اختلاف کرتا ہو، چاہے سے وہ ہم سے جدا ہو، لیکن نیک نیتی، ہمدردی کا جذبہ ہے تو ایک نہ ایک دن اتحاد ہوگا اور اصلاح بھی ہوگی. اسی لیے لگا فاتقوا اللہ، اللہ کے تقوی کے بغیر اصلاح ذات یا اصلاح امت کا امکان نہیں ہے، یہ ناممکن ہے. اور آج کے حالات میں اتحاد امت کی جس قدر ضرورت، اس کی جس قدر اہمیت ہے، شاید ہی کبھی ہوگی، شاید ہی کبھی رہی ہوگی. آج بڑے خطرناک اور بڑے ہی خراب حالات ہیں. بالکل حدیث کی پیشن گوئی کے مطابق مسلمانوں پہ ہر جگہ سے، ہر طرف سے ٹوٹ پڑ رہا ہے، جبکہ ہمارے پاس متحد ہونے کے لیے سب کچھ ہے. ہمارا اللہ ایک ہے، الہ ایک ہے، کتاب بھی ایک ہے، رسول بھی ایک ہے. ہمارے اندر اتحاد پیدا کرنے کے سارے اسباب ہیں، اس کے باوجود ہم متحد نہیں ہیں. لیکن آپ دشمنان اسلام کو دیکھ لیجئے کہ وہ کس طرح متحد ہوتے ہیں. یہود و نصارہ جن کا دین الگ ہے، جن کی کتاب الگ ہے، جن کے رسول الگ ہے، یہ یہود و نصارہ جو آپس میں بے شمار جنگیں کیے ہیں، یہ عالمی جنگ اول یا عالمی جنگ ثانی، جو پہلی اور دوسری عالمی جنگیں، یہ کسی مسلمان اور یہود و نصارہ کے درمیان نہیں ہے، بلکہ یہود و نصارہ یہ آپس میں لڑ پڑے تھے. عالمی جنگیں ہوئی تھیں، ملینوں بلینوں لوگوں کی جانیں گئے تھی اس کے اندر. لیکن اس کے باوجود آج جو مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کے مقابلے میں متحد ہے.
ان کی آپس میں یونین ہے، ان کے آپس میں اتحاد ہے، چاہے وہ ملکوں کی سطح پر ہو چاہے وہ قوموں کی سطح پر ہو، وہ متحد ہے، جبکہ ان کے اندر اتحاد کی کوئی چیز نہیں ہے سوائے اسلام دشمنی اور مسلم دشمنی کے علاوہ۔ لیکن مسلمانوں میں اتحاد کے سارے اسباب ہیں، الہ ایک ہے، کتاب ایک ہے، حدیث یا رسول ایک ہے، اس کے باوجود یہ امت آپس میں منتشر ہے، اختلاف کا شکار ہے، یہاں تک کہ خاندان کی سطح پر کیوں نہ ہو، جماعت سطح پر کیوں نہ ہو، ان میں اختلاف ہے، ان میں انتشار ہے، آپس میں مل بیٹھتے ہیں، میٹنگیں ہوتے ہیں، اتحاد و اتفاق کے سبق ایک دوسرے کو دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی الگ ہو جائے ایک دوسرے کی غیبت، ایک دوسرے کے خلاف باتیں، ایک دوسرے کے خلاف مارکائی، کہ کہاں سے اتحاد پیدا ہوگا، کہاں سے اتفاق پیدا ہوگا؟ تو آج اتحاد امت ایک فریضہ ہے، ایک عبادت ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر امت اپنی عظمت کو بحال نہیں کر سکتی ہے، امت دوبارہ اپنی عظمت پر قائم نہیں ہو سکتی ہے۔ صحابہ اس کے بعد کے دور میں ساری دنیا پہ انہوں نے حکومت کی اور ساری دنیا کو اپنے زیر نگی کر دیا، اس کی وجہ اتحاد امت کی وجہ سے۔ لیکن جب اختلاف پیدا ہو گیا تو پھر یہ امت کمزور ترین ہو گئی، کمزور حالت میں چلے گئی۔ مجھے اندازہ نہیں کہ ابھی کتنا وقت باقی ہے کہ میں اپنی گفتگو کو ختم کر سکوں یا اس کو میں جاری رکھوں۔ اگر آپ مجھے بتا دیں تو پھر میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ شاید میرے خیال سے دیا گیا وقت شاید ختم ہوا یا ختم ہوا چاہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی باتیں باقی ہیں، پیش کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جی نہیں، باتیں تو کیا کہتے تھی رہی اور نہ باقی ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ کچھ بے ربط چیزیں تھیں جو میرے ذہن میں آ رہی تھیں آپ کے سامنے ایک درد کے ساتھ، ٹھیک ہے، باتیں اور ہوں اپنی جگہ پہ، لیکن ایک درد کے ساتھ، ایک ہمدردی کے ساتھ اس موضوع کو میں رکھنے کی کوشش کر رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ اتحاد امت کیوں، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے، اور کیسے بحبل اللہ، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی بالادستی کے بغیر یہ اتحاد امت یا امت کے اندر اتحاد نہیں پیدا ہو سکتا ہے، اور بغیر اتحاد کی امت جی نہیں سکتی اور سکون سے نہیں رہ سکتی، اور اپنی عظمت کو، اپنی اہمیت کو وہ واپس نہیں لا سکتی جب تک کہ امت آپس میں متحد ہو۔ اتحاد امت پہلے ہم علاقائی سطح پر یا ریاستی سطح پر یا ملک کی سطح پر ہم شروع کریں، پہلے گھر کی سطح پر، پھر خاندان کی سطح پر، پھر علاقائی سطح پر ہم شروع کریں۔ میں نے کہا کہ اختلاف جو ہے اسلام اور دین کے سمجھنے میں، اس کی تشریح، اس کی تفہیم میں یہ امر واقع ہے، یہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود کن بنیادوں پہ ہم دوسرے لوگوں سے متحد رہے، متفق ہے۔ اگر کوئی میری تحریک سے جڑ کر نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے، لیکن ایک مسلمان بھائی ہے، اسلامی رشتہ ہے، ایمان کا رشتہ ہے، تو اسلام کے ایمان کے رشتے کے خاطر اس سے جڑے، اس کی مدد کرے اور دشمن کے مقابلے میں اس کا ساتھ دیں، اور اس کو پھنسانا یا اس کو ختم کرنا، یہ جو سوچ ہے یہ امت کو تباہ برباد کر دیتی ہے۔ ٹھیک، تو اپنی ذات سے اتحاد امت کی کوشش کرے، اور اپنے جیسے میں نے مثال دی کہ یہ بڑے بڑے صحابہ آپس میں ان کے اختلاف تھا، لیکن جب اسلام کے رشتے کی بات آئی تو کس طرح ایک ہو گئے، کس طرح حضرت معاویہ نے جواب دیا۔ تو ایسے قائدین کی ضرورت ہے آج امت کو، ایسے لیڈران کی ضرورت ہے آج امت کو، لیکن امت اس قدر اختلاف و انتشار کے شکار ہے اور شیطان کے جال میں پھنسی، کیونکہ شیطان چاہتا ہے، شیطان کبھی وہ اتحاد و اتفاق نہیں چاہتا ہے۔ جیسے اللہ نے کہا کہ شیطان چاہتا ہے کہ آپ کے درمیان بغض، عناد ڈالے،
اور آپ کے درمیان دشمنی پیدا کرے. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ شیطان آپس میں دشمنی اور بغض عداوت ڈالنا چاہتا ہے اور ڈال رہا ہے. تو آج امت کے لیے اس طرح کے قائدین کی ضرورت ہے جو اتحاد امت کا درس دیں اور دشمن کو یہ کہے کہ ہم ایک امت ہے، اس امت کو جمع کرنے کی کوشش کریں. لیکن کوئی بھی قائد بیچارہ اخلاص کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ جب اٹھتا ہے اور امت کو یکجا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو دشمنان اسلام ان کے آپس کے اختلاف کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ پھر اس امت میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں اور بیچارے اس قائد کی ٹانگ کھینچتے ہیں اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. الغرض باتیں بہت ہوئی، خلاصہ کلام بھی یہی ہے کہ آج اتحاد امت کی جتنی ضرورت ہے شاید ہی کبھی اتنی ضرورت رہی ہو. آج امت کا وجود کا مسئلہ ہے، امت کے لیے وجود کا مسئلہ بن چکا ہے. خاص طور پر ہمارے اپنے مادر وطن ملک عزیز میں اپنا وجود کا مسئلہ ہے. ابھی بھی وقت ہے اپنے مادر وطن کے مسلمانوں کے لیے کہ وہ متحد ہوں، وہ متفق ہوں، اسلام کا رشتہ قائم کرے اور دوسروں سے کس طرح تعلقات استوار کرنا چاہیے، کن بنیادوں پر استوار کرنا چاہیے، وہ بنیادوں کو قائم کرے. مسلمان ہیں تو ان سے اسلامی رشتہ قائم کرے، اسلامی رشتے کی بنیاد پر ان سے متحد متفق ہوں، ان کے ساتھ رہیں. اور اگر مسلمان نہ بھی ہو، انسان ہیں، دشمن نہیں ہے، تو ان سے انسانی رشتوں کی بنیاد پر ان سے تعلقات قائم کریں، ان سے تعلقات کو استوار کریں. اور جو سب سے جو بڑا فریضہ ہے جس سے اتحاد پیدا ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ دعوت و اصلاح کا کام کرے. اور شاید آج بلکہ یقیناً آج کا جو پروگرام ہے اسی دعوت و اصلاح کی کڑی ہے، وہی اتحاد امت کرنے کی کوشش ہے اور اس کوشش کی طرف ایک اقدام ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اس طرح کے پروگرام چلانے والوں کو. اللہ تعالیٰ ان کو اخلاص کے ساتھ ان کے اعمال کو قبول فرمائے اور ان کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ان کی کوششیں ثمر آور ہوں، مثمر ہوں. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کرے، امت مسلمہ میں کتاب و سنت کی بالادستی کو قائم کرے اور امت مسلمہ کو متحد کرے اور دشمنان اسلام کو، ان کی سازشوں کو، ان کے مکر و فریب کو ان کے اوپر ڈال دیں اور اسے ناکام کر دیں. مسلمانوں کے کلمے کو یکجا کرے، متحد کرے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اور آخر میں تمام کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے میرے کچھ بے ربط باتیں آپ لوگ سنتے رہے ہیں، آپ کی سماعتیں اس کو برداشت کرتے رہے. میں آپ کا بہت ہی مشکور ممنون ہوں. اور خاص طور پر اس پروگرام کو چلانے والے ابو عثمان عفان العمری کا، جنہوں نے مجھے اس ناچیز کو اس لائق سمجھا کہ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھ سکوں. اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمارے اندر اخلاص پیدا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرن، بارک اللہ فیکم. ہم شیخ محترم کے بے انتہا شکر گزار ہیں کہ اپنی قیمتی مصروفیات. آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی، آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی کہ میری آواز بھی ایسے ہی تھی؟ نہیں، آپ کی آواز بہتر تھی الحمدللہ. جی ابھی آواز بہتر ہے میری. جزاکم اللہ خیرن، بارک اللہ فیکم. ہم آپ شیخ محترم کے بے انتہا شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنی قیمتی مصروفیات میں سے ہمارے لیے کچھ وقت نکالا اور
آج آپ کی چھٹی کا دن ہونے کے باوجود بھی آپ نے ہمارے لیے اپنی چھٹی قربان کی. ہم بے انتہا آپ کے شکر گزار ہیں. اور آپ نے ہمیں جو باتیں بتلائی، ہم نے آپ کی باتوں سے بہت استفادہ کیا الحمدللہ. اور ہمیں امید ہے کہ ہم اور بھی جو بہنیں اور بھائی جو ہمارے ساتھ جڑے، سبھی نے آپ کی قیمتی اور مفید باتوں سے استفادہ کیا. ہم آپ کو ہم آپ کی بتلائی ہوئی باتوں کو انشاءاللہ تعالیٰ اپنی زندگی کا حصہ بنانے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. فجزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم. ہمارے ساتھ ایک اور شخصیت جڑی ہیں جو کہ ممبئی مہاراشٹر سے جڑے ہوئے ہیں. شیخ محمد اظہر، شیخ حافظ محمد اظہر دریابادی صاحب حفظہ اللہ. میں شیخ محترم سے گزارش کروں گا کہ 10 منٹ کچھ رمضان کے سلسلے میں ہمیں مفید معلومات اور مفید باتیں ہمیں بتلائیں تاکہ ہم آپ سے بھی مستفید ہو سکیں. شیخ حافظ محمد اظہر حفظہ اللہ. شیخ ہم آپ کو پہچان نہیں پا رہے ہیں، اس میں زوم میں آپ کس نام سے ہیں، اس لیے آپ ہینڈ ریس کریں، انشاءاللہ تعالی ہم سمجھ جائیں گے اور آپ کو انمیوٹ کر دیں گے انشاءاللہ. شیخ حافظ محمد اظہر صاحب حفظہ اللہ. ان لوگوں نے اس ناچیز کو 10 منٹ یا 15 منٹ کا وقت دیا ہے. انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر میں جو چیز بھی بولوں گا انشاءاللہ صحیح بولنے کی کوشش کروں گا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے عمل کرنے والا بنائے، اور اس کے بعد پھر جتنے بھی اس پروگرام سے جڑے ہوئے ہیں تمام کے تمام لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے والا بنائے. آج جس موضوع پر کچھ بولنا چاہ رہا ہوں وہ ہے رمضان، قرآن اور ہم. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے شیخ، آ رہی ہے. ماہ رمضان ماہ قرآن ہے. قرآن اور رمضان لازم و ملزوم ہے، اور ان